اور اس طرح کے کوشچنز ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ قربانی کس طرح سے کی جائے, کہ کیا جانور ہونا چاہیے, کس طریقے سے کرنی چاہیے, کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. یہ سارے کوشچنز ہم لوگوں کے ہوتے ہیں جن کے لیے ڈسکشن ضروری ہے. بٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ قربانی ہم کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ عید الاضحیٰ میں جو ایک ہمارا مین ایونٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے عید الاضحیٰ ہمارے اندر فیمس ہے, یا جس کی وجہ سے ہم عید الاضحیٰ کو پروناؤنس کرتے ہیں, دیٹ از آور عید الاضحیٰ, یعنی کہ بڑی عید. ذوالحج کے مہینے کو ہم عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں. اس عید پہ کیا ہوا تھا, اس کا مین جو ہے وہ کانسیپٹ کہاں سے آیا, اس چیز کے بارے میں ہم مس کر دیتے ہیں. اچھا جی, تو اس کا مین کانسیپٹ جو ہے دیٹ از فرام آر پروفٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ ہمیں ایک لاجک سمجھیں یا اس کو ایک سنت سمجھیں جو ہمیں ملی ہے, جس کو ہم اسی طرح سے کنٹینیوسلی کرتے آ رہے ہیں جیسے کہ ہمارے جو بڑے تھے ہمارے پیغمبر کرتے آئے تھے. ٹھیک ہے, لائک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہی کے دین کو فالو کیا ہے, انہی کی سنت پر عمل کیا ہے. تو اگر ہم قربانی کریں تو اٹس مین کہ ہم اپنے نبی کی سنت پہ بھی عمل کر رہے ہیں, اور ان کے نبی یعنی جو ہمارے ان سے بڑے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, ہم ان کی سنت کو بھی فالو کر رہے ہیں. تو قربانی کرنا جو ہے وہ عید الاضحیٰ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام بے شک اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ بندے تھے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی بہت ساری اس طرح کے معجزات اٹیچ ہیں جو اور کسی پیغمبر کے نہیں ہیں. اور دین اصل معنوں میں جو شروع ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی شروع ہوا ہے, اور ان کے بعد ان کی لڑی میں یعنی ان کے جو آل تھی اس میں بہت سارے نبی ہوئے, جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام, پھر حضرت یوسف علیہ السلام, اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی لڑی میں سے ہیں. لیکن یہ دو طریقے سے ہے, لائک ان کے دو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے آل میں سے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام تھے. بٹ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی بھی ایسا نبی نہیں تھا جو آیا تھا. ٹھیک ہے, یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو نبی ہوئے وہ کافی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے. اس کے درمیان میں کوئی بھی نبی نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اسپیشلٹی ہے کہ وہ انہی کے آل اولاد میں سے ہیں, لیکن وہ کافی تاخیر کے بعد آئے. یعنی اس دور میں نبیوں کا آنے کا یہ سلسلہ جو ہے وہ کچھ کلوز ہو گیا تھا جب یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع کیا گیا. قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو, بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے. یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کرتا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے, پھر آگے ان کی آل کا ذکر ہے, پھر وہاں پہ پورے ان کے اسبات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کیا لوگ تھے, کتنے لوگ تھے, کتنے نبی ہوئے, ان کے دور کا کیا واقعات ہیں. یہ سارے ہمیں قرآن پاک سے مل رہے ہوتے ہیں, لیکن ہماری آنکھوں سے گزرتے بھی ہیں بٹ ہم ان کو مس کر دیتے ہیں. تو ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی مجھے ضرورت محسوس ہوئی, اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایک لیکچر شیئر کیا ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہی خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم نے حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اسے نماز کی جگہ بنا لو. اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں, سجود کرنے والوں کے لیے جگہ کو پاک صاف رکھو. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہی خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی تھی, اور کعبۃ اللہ کو قبلہ مانا جاتا تھا. یہ اسی دور سے چلتا آیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد فردر ہمارے ساتھ کچھ انکریمنٹس ہوئیں جن میں جو ہے وہ کعبہ کو بہترین طریقے سے بنایا گیا, پھر اس کے بعد اس کی ریکنسٹرکشن ہوئی. یہ ساری چیزیں ان کے بعد کی ہیں, بٹ فرسٹلی جنہوں نے کعبہ کی تعمیر کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ ماننے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا اتنا قرب عطا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست گردانے جاتے ہیں. ابھی بھی آپ لوگوں نے خلیل اللہ کا لقب پڑھا ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا جاتا ہے. اس میں قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو جو مسلمان تھے, اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا. یعنی کہ وہ اللہ کے دوست, اللہ کا دوست کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کا محبوب بندہ ہو, جو اللہ کے احکام کو ماننے والا ہو, وہی اللہ کا دوست ہو سکتا ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام پر بھی بہت ساری اس طرح کی ٹیسٹ ہوئے, ان کے بہت ساری اس طرح کی آزمائشیں آئیں جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو آگے رکھا
اور اپنی باقی ساری کی ساری جتنی بھی ان کی سلطنت تھی یا ان کے راؤنڈ اباؤٹ جتنی بھی چیزیں ہو رہی تھیں ان سب کو انہوں نے اسکپ کر دیا. اس سے بڑی اگزامپل کیا ہو سکتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ بھی بتوں کی پرست کرتے تھے. انہوں نے اپنے باپ کے دین کو فالو نہیں کیا. ان کے جو فادر تھے وہ بھی بتوں کو پوجا کرتے تھے, انہی کو مانتے تھے. اس دور کے جو بہت بڑے بت ہوا کرتے تھے جن میں لات اور عزا وغیرہ, ان سب کے ساتھ ان کی بہت اٹیچمنٹ تھی. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ جو کام بت کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے بت جو ہیں وہ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے بت جو ہیں وہ سورج کو, اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے تو آپ اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھائیں. بٹ دیور اسپیچ لیس, ان کے پاس کوئی آنسر ہی نہیں تھا کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوالات ہی اس طرح کے تھے جو اللہ تعالیٰ کے واحد اور یکتا ہونے کی 100% جو ہے وہ گواہی دے رہے تھے. لیکن وہ لوگ کیونکہ اللہ کو ماننے والے نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ غضب ہونا ہی تھا, اس لیے ان لوگوں نے اس چیز کو فالو نہیں کیا. آخر کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ ڈالا اور ان سب سے الگ ہو گئے. ان کے ساتھ آپ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا, ان کے ساتھ نہیں رہا کرتے تھے, ان سے الگ ہو گئے اور آپ نے ایک الگ جگہ پر بنا لی جہاں پر ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی جن کا نام ہاجرہ آتا ہے کچھ جگہ پر اور کچھ جگہ پہ سارا آتا ہے. ان کی 2 بیویاں تھیں. ایک بیوی کا نام سارا تھا جن کے بدن سے حضرت اسحاق رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے, اور ایک کا نام حضرت ہاجرہ تھا جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. یعنی کہ ان کی 2 بیویاں تھیں جن سے ان کی اولاد ہوئی اور جن سے ان کی نسل آگے بڑھی. اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ میں آپ کی وحدانیت کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانور کے 4 ٹکڑے کرو اور پھر اسے پہاڑ پر رکھ دو, ایک پہاڑ پر, پھر انہیں خدا کے حکم سے بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑے ہوئے آئیں گے. یعنی کہ وہ زندہ ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی معجزہ تھا جو ان کے ساتھ اسپیشلائز کیا جاتا ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہی ہم یہ قربانی کرتے ہیں. یہ قربانی کی جو ایک رسم ہے جو ہم 10 ذی الحج کو ادا کرتے ہیں صبح کے وقت, یہ آج تک انبیاء سے ہوتی ہوئی ہم تک اسی طرح سے منتقل ہوئی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتی ہے. ان کی قربانی کیا تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی, تو ان کی بیوی جو تھی سارا, ان کی پہلی بیوی تھی, انہوں نے اپنی ایک غلام سے یا اپنی ایک لونڈی سے اپنے شوہر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح کر دیا. ان کے بطن سے, یعنی ان کا نام ہاجرہ تھا, اور ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اور حضرت سارا جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ویسی کیئر کرتی تھی جیسے وہ ان کی ریئل میں ماں ہوں. تو وہ ان کو اسی طرح سے ان کی پرورش کی. انہوں نے ان کی پیدائش سے لے کر ان کے آگے جب تک کہ ان کی جوانی آنی تھی. لیکن یہ سلسلہ صرف تب تک رہا جب تک کہ ان کے اپنے ہاں اولاد نہیں تھی, بیکاز وہ بانجھ تھیں. تو انہوں نے اپنے شوہر کی شادی کروانا مناسب سمجھا, اور ان کے دوسری جو ان کی سوتن تھی ادھر سے ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے آزمایا. کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اپنے بیٹے کو, یعنی کہ ان کے خواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بشارت دی کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دیں. انہوں نے صبح اٹھ کے یہ خواب اپنے بیٹے کے ساتھ شیئر کیا, اور ان کا بیٹا جو ہے وہ اس دور کے بیٹے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظمت ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ ماننے والے اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں کہ جتنے ان کے والد برگزیدہ تھے اتنے ہی ان کے بیٹے بھی برگزیدہ تھے. انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اگر آپ کو خواب آیا اور اللہ تعالیٰ نے میری قربانی آپ سے مانگی ہے تو آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. ہی ور ریڈی. وہ لیٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے قربان کر دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل اپنے بیٹے کو قربان کرنے والے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک دمبا بھیج دیا, اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اس دمبے کی قربانی دی, جہاں سے یہ قربانی ہمارے لیے کنٹینیو ہوئی ہے. اور وہ دن 10 ذی الحج کا تھا, اس لیے 10 ذی الحج کے دن ہمیں یہ قربانی کرنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے بیٹے کی قربانی کا بولا تھا, لیکن ان کی تقوی, ان کی پرہیزگاری اور ان کی فرما برداری کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پہ ایک دمبا بھیجا اور کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام تمہاری قربانی قبول ہوئی. یعنی کہ آپ نے جو قربانی کی ہے وہ قربانی ہم نے قبول کی, ہمارے ہاں یہ قربانی
قابل قبول ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتنی فرما برداری کی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کی کوشش کرتے کہ آپ کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ ہم سے بات چیت کرتے کہ کوئی کمپنسیشن کی راہ نکل آئے، یعنی کہ میرے بیٹے کی قربانی نہ دینی پڑے، لیکن آپ نے اس سے بھی دریغ نہیں کیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرہیزگاری کی عمدہ ترین مثال ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا، اور اللہ نے ان سے ان کی قربانی قبول فرمائی اور ان کے بیٹے کی جگہ ایک دمبا بھیجا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی اور وہ اپنی آزمائش پر پورا اترے، اس لیے ہی انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، یعنی کہ جو کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کر سکے وہ باقی دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کی قربانی نہیں دے سکتا، بھلے ہی وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ ہر کسی کے راستے میں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، ہر کسی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں ان کی اتنی قیمتی اولاد ان سے مس نہ ہو جائے، اور یہاں دیکھیں کہ قربت کا، بندگی کا، عبادت کا کیا لیول ہے کہ انہوں نے، اللہ نے صرف ایک خواب انہیں دکھایا ہے اور انہوں نے اس خواب کی تعبیر کر کے انہیں دکھا دی کہ ہاں جی واقعی میں ایسا کر سکتا ہوں، اور ان کی اس قربانی کو قبول فرما کے اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجے، حالانکہ ان کی بیوی سارہ بانجھ تھیں، مگر ان فرشتوں نے انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دی، اور ان کی بیوی نے کہا کہ میں تو بانجھ ہوں اور اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں اور اب تو میرے ہاں اولاد ہو ہی نہیں سکتی، تو میں اس عمر میں بیٹا کیسے پیدا کر سکتی ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے آپ کے ساتھ ہے۔ تو ان کی بیوی سارہ جو تھی ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک انعام تھا کہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو اگر اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرا بیٹا عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی اپنے نیک بندوں کو انعام دیتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد مجھ سے ایک کوشچن کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے یا یہودی؟ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نہ ہی عیسائی تھے اور نہ ہی یہودی تھے، ٹھیک ہے؟ ان کے بعد یہ چیزیں آئی ہیں۔ وہ عیسائی بھی نہیں تھے اور یہودی بھی نہیں تھے، وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اور انہوں نے اپنے آگے جو اپنی نسل آگے بڑھائی اس کو بھی یہی ترغیب دی کہ وہ ایک اللہ کو مانے۔ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے بندے ہو رہے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام صرف ایک اللہ کے بندے یعنی کہ مسلمان تھے۔ اس سورہ آل عمران میں لکھی ہوئی آیت جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے بندے یعنی مسلمان تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، یعنی کہ وہ اللہ کو ماننے والے، اس کے حکم کے تابع بندے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے انعام و اکرام سے نوازا۔ اور ہم سب ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، اسی طرح ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ قرآن کریم میں لکھا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو جو مسلمان تھے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دین سے روگردانی کرے گا وہ انتہائی بے وقوف انسان ہے یا نادان انسان ہے۔ پھر ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے سوائے اس کے جو نہایت نادان ہو۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ صالح میں سے ہوں گے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری بشارات جو ہیں وہ قرآن کریم میں ہی دے دی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی بندگی کا لیول یہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کا لیول اللہ کے ہاں کتنا اوپر ہے۔ اور یہ سب کیوں تھا کہ یہ جو ایک قربانی ہے جو انہوں نے اللہ کی راہ میں دی اور اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا کہ جیسا اللہ نے چاہا انہوں نے ویسا ہی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیے۔ اور یہ جو قربانی ہم ادا کرتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس سنت کو لے کر ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر چلے آگے، اور اب یہ ہم تک کنورٹ کر دی گئی ہے کہ ہم بھی اس کو ویسے ہی لے کر فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس طرح کی مزید معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔